بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. ایک مسلمان کا جینا، ایک مسلمان کا مرنا، مسلمان کی زندگی، مسلمان کی موت، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. مسلمان کا ایک ایک عمل، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. ایک مومن، ایک بندہ مسلمان اس کام سے جو بھی کام کرتا ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ایک مومن اور مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دنیا کی سب سے اہم اور ضروری اور اعلیٰ چیز ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج کا یہ دن، جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں یا پھر 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یقیناً آج کے دن ہم تمام نے روزہ رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو یقیناً آج جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے اور ان کے 2 سال، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، کل کا جو دن ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم الخر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 365 دنوں میں سب سے اعظم، سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے.
قربانی کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یوم الخیر، یعنی اس کے بعد ایام التشریق کے دن ہے۔ کل کا جو دن ہے قربانی کا دن ہے۔ یقیناً ایک مومن، ایک مسلمان قربانی جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور کے ذبح کر دینا یا پھر گوشت کھا لینا یا لوگوں کو کھلا دینا، دعوت کر دینا، اسی کا نام قربانی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو کہ قربانی یہ اعلان ہے، قربانی یہ عزم ہے، قربانی ایک بندے مومن کے دل کا یہ ارادہ ہے، یہ پختہ ارادہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جیسے میں اپنی مالی قربانی دے کر کے یہ قربانی ادا کر رہا ہوں، یہ جانور ذبح کر کے قربانی ادا کر رہا ہوں، وقت پڑے تو اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے مالوں کی قربانی دیں گے۔ یہ اعلان ہے، یہ ارادہ ہے، ہم اپنے جانوں کی قربانی دیں گے۔ جیسے اس بکرے کی جان کی قربانی دے رہے ہیں، ویسے دین کے خاطر ہم اپنے مال کی اور اپنے جان کی قربانی دیں گے۔ ایک مومن کے جانب سے یہ اعلان ہے، یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے۔ اگر جس نے اس قربانی کے اس مقصد کو سمجھا، یقیناً اس نے قربانی کیا اور قربانی کے مقصد کو سمجھا۔ اور جس نے صرف جانور ذبح کرنا، گوشت کھا لینا، کھلا لینا یہی مقصد سمجھا، تو پھر اس کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا کر کے قربانی کا ارادہ کریں کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم پر ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لم یتلو ولم ینوی۔ حدیث غور سے سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات لم یتلو ولم ینوی فمات من شعبۃ النفاق۔ جہاد کا وقت آئے وہ الگ چیز ہے، جہاد کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن اور مسلمان کے لیے جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جہاد کی نیت بھی نہیں رکھا، نیت بھی نہیں ہے، ایسی نیت بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر جہاد آ جائے تو میں لڑوں گا، مروں گا اور اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قتل ہوں گا، یہ نیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مرے گا تو منافق ہو کر کے مرے گا، منافق ہو کر کے مرے۔ نیت ہونی چاہیے کہ جب بھی اگر وقت پڑے تو میں اپنی مال کی قربانی دین کی خاطر دوں گا، میں اپنی جان کی قربانی دین کی خاطر دوں گا۔ اگر یہ نیت دل میں نہیں ہے نا تو پھر اس کی موت بھی موت نہیں ہوگی بلکہ ایک منافق کی موت مرے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو قربانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ایک بندے مومن کی جانب سے یہ اعلان ہے، یہ عزم ہے کہ مسلمان اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مال کی بھی قربانی دے سکتا ہے، جان کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے، یہ عزم ہے ہمارا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قربانیوں سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسند احمد میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، آخر قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی کرنے کا سبب کیا ہے، کیوں ہمیں قربانی کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت میں بھی جاری رکھی گئی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا منہا، اے اللہ کے نبی اگر ہم قربانی دیں، جانور کی قربانی دے، اپنے مال کی قربانی دے، تو فما لنا منہا، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، بکل شعرۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے عوض ایک نیکی کو تمہارے حصے میں لکھے گا، ہر بال کے عوض۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو برقرار رکھا۔ اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ قربانی یہ سنت ہے،
ہاں اہل علم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، قربانی سنت مؤکدہ ہے، ہر طاقت رکھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ قربانی ضرور کرے، سال میں ایک مرتبہ قربانی ضرور کرے۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کی قربانی دینا یہ ضروری ہے۔ اگر جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ورنہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ کتنے سال تھے مدینہ میں؟ کتنے سال تھے جی مدینہ میں؟ مکہ میں کتنے سال تھے؟ مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ بولو اتنا بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 63 ایئرس ہے، تو 63 ایئرس میں 40 سال میں نبوت ملی۔ اس کے بعد مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ اس کے بعد مدینہ میں کتنے سال تھے؟ 10 سال رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے۔ یضحی کل سنہ، ہر سال اللہ کے نبی نے قربانی دیا۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بھی بہتر تھی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تین دن گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا۔ اللہ کے نبی آتے میرے پاس آ کر کے کہتے کہ عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہتی ہے اللہ کے نبی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ چلو آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تین دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چولہا نہیں سلگا ہے گھر میں۔ لیکن اللہ کے نبی کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ یضحی کل سنہ، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بھوکمری آئی، گھر کے حالات اتنے برے ہوئے کہ 3 دن گھر میں کھانا نہیں ہے، چولہا نہیں سلگا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ہر سال قربانی دیا، 10 سال مدینہ میں رہے۔ کبھی بھی کسی بھی سال اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھی آج پریشانیاں بہت ہے، بچی کی شادی قریب آئی ہے، شادی کرنا ہے، انتظامات کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، چلے یہ سال قربانی نہیں دیں گے، ہوتا ہے نا ہمارے پاس۔ آج اللہ نے ہمیں اتنا خوشحال رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنے پریشانیاں ہیں نعوذ باللہ کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر 50 ہیلے بہانے آتے ہیں، 50 ہیلے بہانے۔ کیا تمہارا ایمان ہے؟ کیا تمہارا جذبہ ہے؟ کیسے تم مسلمان ہو اللہ کے بندو؟ شرم آنی چاہیے کہ اللہ سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی پوچھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ سال میں ایک مرتبہ ہر سال اگر ایک بیٹے کی قربانی پوچھتا تو کیا قربانی دیتے؟ ایک بیٹے کی قربانی اگر اللہ پوچھتا تو ہم کیا قربانی دیتے؟ یا پھر اللہ اگر کہتا کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی دینا ہے تو کیا کرتے؟ ہم دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، ان سب کو ملا کر کے ایک جانور پوچھ رہا ہے اللہ۔ اور وہ بھی نہیں دے سکتے سال میں ایک مرتبہ؟ چلو یہ نہیں دے سکتے تو اللہ کے نبی نے اتنا آسان کر دیا ہے، ان سارے لوگوں کی طرف سے جانور دے نہیں سکتے، 15,000 20,000 جمع نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، 4,000 کا حصہ تو بھی دو، پوری فیملی کی طرف سے ایک حصہ۔ اور کتنا آسان کرنا چاہیے دین کو، اور کتنا آسان کرنا ہے دین کو، اور کتنا آسان چاہیے دین تمہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، ڈوب کر کے مرنا چاہیے اس مسلمان کو، اسے مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔
کہ اسلام اتنا آسان بنا دیا گیا ہے، 4000 روپے کا ایک حصہ، گھر میں 25 افراد ہیں، بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیوی، اس کے بچے، اس کے باوجود ایک حصہ یہ نہیں دے سکتے۔ شرم آتی ہے ہمارے مسلمانوں پر جو کہتے ہیں کہ جی اس سال میں قربانی نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی کی حالت دیکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے مصیبتیں آئیں۔ اما عائشہ خود بیان فرماتی ہیں، ہلال سے ہلال آ جاتا، پورا مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے تعلق سے یضحی کل سنہ، پیارے نبی نے ہر سال قربانی دیا ہے۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے۔ اور کئی مرتبہ تو ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ غریبی اتنی آئی تھی، اتنی پریشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ ان کے گھر میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ جی جاؤ، جا کر کے بکرا لے کر کے آؤ۔ قربانی کے دن تھا، صحابی بکرا لے کر کے آئے، میدان میں بکرا ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نبی پہنچے، کہا اللہم تقبل عن امت محمد، اللہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے بیچارے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، یقیناً نہیں تھی، لیکن آج ہمیں ماشاءاللہ ایک سے اعلیٰ کپڑا پہنتے ہیں، ایک سے اعلیٰ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہمارا ایک شرٹ 1000-2000 کا ہوتا ہے، ہمارا ایک پینٹ 1000-2000 کا ہوتا ہے، ہم بچوں کو 2-3 ہزار کے جوتے دلاتے، چپل دلاتے، اس کے لیے پیسہ ہے؟ بچوں کے کالجز کی فیس بننا ہے تو کہیں سے بھی لا کر کے فیس بنیں گے، کیوں؟ بچے کو کالج میں تکلیف نہ دے، کہیں سے بھی لائیں گے۔ جنت کی فکر نہیں ہے، بچے کی کالج کی فکر ہے، اسکول کے فیسوں کی فکر ہے، عید کے کپڑوں کی فکر ہے، گاڑیوں کی فکر ہے، سائیکلز کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے تمہیں، جنت کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ یہ تکلیف نہیں ہوتی دل کو کہ میں مسلمان ہوں اور اس سال میں قربانی نہیں دے رہا ہوں؟ کیسا میں مسلمان ہوں؟ تکلیف نہیں ہوتی دل کو؟ کلیجہ نہیں پھٹتا تمہارا؟ شرم آتی ہے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ نہ کرے۔ آج حالات کیا ہے مسلمانوں کے دیکھ رہے ہو، یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارا ایمان کا کمزوریاں ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے خود کے گناہوں کا سبب ہے جو آج ہماری حالتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال دیکھا کہ صحابہ کے پاس دینے کے لیے قربانیاں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے جانور کو لایا، میدان میں ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل عن امت محمد، اے اللہ اس جانور کو میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ہیں لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر ایمان کا جذبہ رکھتے ہو تو سال میں ایک مرتبہ ضرور اللہ کی راہ میں قربانی دو، بھلے پورے بکرے کی دو، نہیں دے سکتے تو ایک حصہ ہی صحیح دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جانور، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، ضرور نہیں کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ دینا ہے، بیٹے کی طرف سے الگ حصہ، کیونکہ کچھ ساتھیوں کو یہ بھی دیکھے ہیں کہ کل میرے پڑوس میں ایک آدمی سے سوال کیا، پوچھا کہ میں بکرا ذبح کر رہے ہو، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، تو کہا کہ بکرا میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے حصے دیا ہوں، یہ غلط ہے، طریقہ نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت، شریعت کیا کہتی ہے؟ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور دینا، یہ تو سنت ہے اللہ کے نبی نے 2 بکرے ذبح کیے، کیا کہا اللہ کے نبی نے اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد، اے اللہ اس جانور کو تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی، 11 بیویاں، بچے جتنے بھی ہیں سب کی طرف سے قبول فرما۔ یہ سنت، یہ طریقہ ہے۔ جب اللہ اسلام کو آسان بنایا گیا ہے، اسلام کو توڑ مروڑ کر کے اپنی طرف سے اپنی من مرضی کے حساب سے نہ چلا ہے۔ اسلام میں اللہ کے نبی 2 بکرے ذبح کرتے، ایک بکرا اپنے طرف سے اور پوری فیملی کی طرف سے، ہاں دوسرا بکرا اللہ کے نبی پوری امت کی طرف سے دیا کرتے تھے، یہ نبی کے لیے جائز تھا۔ الغرض میرے عزیز ساتھی، یہ طریقہ ہے۔ ہاں اگر اللہ آپ کو جانور نہیں دے سکتے، آپ الگ الگ حصے دینا چاہتے ہیں تو الگ الگ حصے دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور پورا ذبح کریں، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر گایوں میں حصہ مل رہے ہیں تو گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 10 اور 7 حصے دونوں بھی جائز ہے، 7 حصے بھی کر سکتے ہیں، 10 حصے بھی کر سکتے ہیں اونٹ کے 7 اور 10
दोनों भी जायज हैं। 7 आदमी की तरफ से, 7 फैमिलीज की तरफ से, 7 घरों की तरफ से जायज है। और कितना आसान है जी, सुभान अल्लाह। अलगर्ज मेरे अजीज साथियों, ईद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत बरा से रिवायत करते हैं, इन्ना अव्वलु मा नब्दउ फी यौमिना हाज़ा नुसल्ली सुम्मा नरजा फननहर। ईद के दिन सबसे पहला काम क्या है? ईद की नमाज अदा करना। फरमाते हैं बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद के दिन सबसे पहला काम ईद की नमाज अदा करते थे। उसके बाद आकर के अपने जानवर को जुबा करते थे, जुबा करके अपने जानवर का गोश्त पका करके खाया करते थे। अगर जानवर आपका जल्दी कट रहा है, गोश्त मुयस्सर है, तो आप उसी जानवर का गोश्त काट करके ज़बा करके तो पका करके खाएं, ये बेहतर है, अफजल है। जरूरी नहीं है अगर आपका जानवर कुर्बानी दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, या फिर कुछ देर बाद है, तो बेहतर आप कोई भी चीज खा सकते हैं। उसी जानवर का इंतजार करके दिन भर रोजा ना रखे। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी के दिन, ईद के दिन जो होता है ये रोजा होता है, छोटा रोजा है। छोटा रोजा बड़ा रोजा नहीं होता, रोजा होता है। लोग कहते हैं क्योंकि हाँ अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ईद उल फित्र में खा करके जाते थे, ईद उल अजहा में आ करके खाते थे। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं जी आ करके जानवर जुबा होने तक भूखे रहना है। बच्चे भी तड़प रहे हैं, बीवी भी तड़प रही है, उधर माँ बाप भी तड़प रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को पता नहीं, भूखे हमारे मारे जा रहा है, जब तक जानवर जुबा नहीं होगा हम खाएंगे नहीं। ये रोजा नहीं है, ये रोजा नहीं है, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है। अदा करते हो सवाब मिलेगा, नहीं अदा कर सकते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सुन्नत है जो छूटी रहती है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो शुगर के बीमार हैं, किसी को थायराइड है, बेचारा भूखा नहीं रह सकता, क्या करेगा? बेचारी भूखी नहीं रह सकती, क्या करेंगे? खा करके जाए, कोई बात नहीं है। एक सुन्नत है, छूट जाएगी, सुन्नत है, छूट जाएगी। लेकिन एक रोजा की शक्ल देना या रोजा समझना, जा करके जानवर जुबा करके खाना, यही समझना, ये गलत है, ये गलत है। अगर आपके घर में फौरन कुर्बानी है, आप उसी जानवर का गोश्त जुबा करके खाएं। अगर फौरन कुर्बानी नहीं है, आप इडली ला करके खाएं, वड़ा ला करके खाएं, या फिर कोई और गोश्त खरीद करके दुकान से ला करके पका करके खाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई रोजा नहीं है। इसको रोजे की नाम ना दे, रोजे का नाम हाँ अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ईद उल फित्र में अल्लाह के नबी खा करके जाते थे, ईद उल अजहा में आ करके खाते थे। अल्लाह ने जिसको भी ताकत दिया है इस सुन्नत को अदा करने की कोशिश करें, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के जहां तक मसाइल का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरे हज की आयत नंबर 34 है जो कुर्बानी की दलील है। बोलते ना जी कुरान से दलील दीजिए, ये कुरान से दलील, सूरे हज आयत नंबर 34। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मुकर्रर किया है। कुर्बानी और नमाज ये हर नबी पर फर्ज थी और हर नबी की उम्मतों पर फर्ज था, हमारे उम्मत पर भी ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी को मुकर्रर किया ताकि वो उन जिन चौपाइयों को हमने उन्हें दे रखा है उन पर अल्लाह का नाम लेकर के जुबा करे। मेरे अजीज साथियों, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बहीमतुल अनआम का लफ्ज लाया है, और बहीमतुल अनआम से अहले इल्म फरमाते हैं, बहीमतुल अनआम में 4 किस्म के जानवर आते हैं, 4 किस्म के जानवर आते हैं बहीमतुल अनआम में। ऊंट, ऊंटनी, मेल फीमेल दोनों भी जायज है। ऊंट है, ऊंटनी है, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, भेड़ है, बकरी है, ये किस्म के जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। हाँ, भैंस के ताल्लुक से इख्तिलाफ है। बहुत सारे लोग गाय पर खियास करते हुए भैंस की भी कुर्बानी देते हैं। वल्लाहु आलम, अहले इल्म के नजदीक इसके अंदर बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। ऊंट कुर्बानी के लिए जो जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है वो यही किस्म के जानवर हैं, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल और भेड़ और बकरी, ये 3 किस्म के जानवर हैं जिसको ज़िबा किया जाएगा। कुर्बानी का जानवर याद रखें, मोटा ताजा होना चाहिए, 2 दांत वाला होना चाहिए, 2 दांत होना चाहिए। सिर्फ भेड़ में गुंजाइश है, अगर वो 2 दांत वाला नहीं है
1 साल का हो चुका है लेकिन 2 दांत नहीं है तब भी जायज है। हाँ, अहले इल्म के नजदीक 10 महीने का जानवर भी जायज है भेड़ में। जहां तक उम्र का मसला है, अगर आप बकरा या बकरी जुबा कर रहे हो 1 साल का होना चाहिए या 2 दांत वाला होना चाहिए। अगर गाय या बैल जुबा कर रहे हो तो आपको 2 साल का होना चाहिए। अगर ऊंट जुबा कर रहे हो तो 5 साल का होना चाहिए। याद रखो इन चीजों को, 5 साल का होना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है हमारे कुछ साथियों पर, अल्लाह ने बहुत माल दिया है, बहुत दौलत दिया है, बेतहाशा पैसों से नवाजा है, लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है ना, यहाँ बड़ी बखीली करते हैं, जबकि यहाँ पर फराख दिली से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं और खुद खाना है अलग बात है, लेकिन अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो फराख दिली से करो यारो। ये क्या, वहां पर भी कंजूसी, वहां पर भी बखीली, ना तो 1 साल की उम्र का जानवर देखते हैं, ना तो 2 दांत वाला देखते हैं, सामने जो मिला बस जैसे ही मिला ले लिए निकल गए। सस्ता ना देखें, अच्छा देखें, सस्ता ना देखें, अच्छा देखें, क्वालिटी मेंटेन करें। हर चीज में हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, कुर्बानी में क्यों क्वालिटी मेंटेन नहीं करते जी? कपड़ा खरीदने जाते हो तो ब्रांड देखते हो, ब्रांड का ही खरीदेंगे, बगैर फला ब्रांड का रहे तो लेंगे, गाड़ी फला मॉडल की ही चाहिए। जब हर चीज में जब ब्रांड देखा जाता है, कुर्बानी में क्यों नहीं देखते जी? ब्रांड अल्लाह के नबी ने बताया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 साल का होना चाहिए भेड़ और बकरी, और उसके 2 दांत होना चाहिए। अगर दांत नहीं है तो कम से कम 1 साल का हो। 4-4 महीने 5-5 महीने के बच्चे उठा लाते हैं, बाजार में जाते हैं, भेड़ लगी हुई है माशाल्लाह, हराज लगा हुआ है, वहां पर भी बखीली, वहां पर भी कंजूसी, 5 महीने 6 महीने के बच्चे को उठा करके ला रहे हैं और कहते हैं ये कुर्बानी का जानवर। कैसे कुर्बानी का जानवर होगा? कैसे कुर्बानी का जानवर होगा मेरे अजीज साथियों? हाँ, हदीस में दलील भी पेश करते हैं। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के पास आए, आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे खालू जो है ना, ये ईद की नमाज से पहले जानवर को जुबा कर लिया, आप क्या करेंगे? क्योंकि जानवर ईद की नमाज के बाद जुबा करना है। सबसे पहला काम ईद के दिन फजर की नमाज पढ़ना है, फजर की नमाज पढ़ना है। कितने ऐसे साथियों को हम देखते हैं नौजुबिल्लाह जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। फजर की नमाज फर्ज है, ईद की नमाज नफिल है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन फजर की नमाज छोड़ोगे तो कबीरा गुनाह है, कबीरा बड़ा गुनाह है फजर की नमाज को छोड़ना। मर रहे हो तब भी माफ नहीं है। ईद के दिन ईद की नमाज की पाबंदी करते हैं नौजुबिल्लाह, लेकिन फजर की नमाज की फिक्र नहीं है। ये जायज नहीं है। फजर की नमाज से अपने दिन को शुरू करो, ईद का दिन, उसके बाद पहला काम ईद की नमाज अदा करना है, उसके बाद कुर्बानी देना है। बरा बिन आजिब के आए, आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे खालू ने नमाज से पहले जानवर जुबा कर दिया, आखिर क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जानवर जुबा हो गया नमाज से पहले। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो बस अब गोश्त रह गया, वो तो गोश्त है, अब कुर्बानी का जानवर नहीं है, कुर्बानी का जानवर नहीं है, वो गोश्त है जो उन्होंने जुबा कर करके अपने घर के लिए पेश किया। यहाँ एक मसला बताना चाहूंगा, गौर करें इस हदीस पर। सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, लेकिन कुर्बानी नमाज से पहले दे दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, कुर्बानी कबूल नहीं। नबी के साथी हैं, सहाबी रसूल हैं, अगर मामला अगर उस काम पर नबी की मोहर नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा साथी भी है, सहाबी भी है, कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए उस काम पर नबी की मोहर होना जरूरी है। ये नबी की सुन्नत नहीं है। नमाज से पहले कुर्बानी करना यह खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कबूल नहीं है, सहाबी का भी अमल कबूल नहीं है। और आज हम कहते हैं भी हदीस पे नहीं है तो भी चलता है, हमारे इमाम के पास है, हमारे इमाम के पास है, चलता नहीं चलेगा। सहाबी का भी अमल अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबूल नहीं है, उनका जानवर कुर्बानी का नहीं है, ये गोश्त है जो उन्होंने पेश किया है अपने घर वालों के लिए। फिर उसके बाद बरा कहते हैं अल्लाह के नबी अब करे तो क्या करें, क्योंकि कोई कुर्बानी हो गई है, कर दिया उन्होंने, जानवर जुबा कर दिया। कहा कि जानवर तो जुबा हो चुका है लेकिन कुर्बानी नहीं हुई है, क्योंकि नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी से फिर बरा ने कहा, अल्लाह के नबी उनके पास एक 8-10-12 महीने का बकरा है, छोटा सा है, लेकिन उसके 2 दांत नहीं है। अल्लाह के नबी क्या करें? कहा कि अच्छी बात है, उनको बोलो कि वही जानवर जुबा कर दे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये उनके लिए था। तब भी 10 जानवर, 10
10 साल 10 महीने का बकरा भी है तो भी अहले इल्म फरमाते हैं ये बरा के खालू के लिए था, सबके लिए नहीं है। हमारे लिए चाहिए कि हम 1 साल का जानवर कोशिश करें कि उसको ढूंढे। अगर 2 दांत नहीं निकले हैं तो कम से कम 1 साल का तो भी होना चाहिए। 5 महीने 6 महीने 4 महीने के बकरे को उठा करके लाते हैं और कहते हैं कुर्बानी का जानवर। कैसे होगा जी? कुर्बानी का जानवर कैसे होगा? और नौज बिल्लाह जो लोग हिस्से देते हैं, देखो वहां पर जो भी खसाब लोग हैं या फिर कुरैशी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप 4,500 की जगह 4,500 लो, अच्छा जानवर ला करके जुबा करो। छोटे छोटे बच्चों को ला करके, छोटे छोटे कम उम्र के जानवरों को ला करके 10, 7, 8 किलो कुछ भी नहीं आता जी। बड़ा अफसोस होता है कुरैशियों पर कि वो जो हिस्से डाले जाते हैं वो ऐसे समझते हैं कि भाई ये हिस्से है या ये कोई पैसा ही नहीं है। ये भी पैसा है, एक गरीब की मेहनत है, एक गरीब का ईमान है, उसके ईमान के साथ ना खेलो अल्लाह के बंदो। अगर आप हिस्से कर रहे हो तो भले 200 रुपए ज्यादा लो, 300 रुपए ज्यादा लो, 500 रुपए ज्यादा लो, मांग करके खाओ, चोरी करके मत खाओ, गरीबों का हक ना मारो, कुर्बानियों का तमाशा मत बनाओ। 7 महीने 7 किलो 8 किलो गोश्त भी नहीं देते हैं हिस्से के अंदर। बड़ा अफसोस होता है कुर्बानियों, यानी यहां पर भी चोरी, अल्लाह की दीन में भी चोरी है, नौज बिल्लाह। अरे 200-300 ज्यादा लेकर के, अच्छा जानवर ला करके जुबा करके लोगों की दुआएं लो। गोश्त लेकर के उठा करके गरीब लेकर के जाता है तो मुंह से गाली दे करके जाता है। ऐसे भी कोई कमाई है? क्या फायदा इस कमाई की? मुंह से गाली बददुआ दे करके जा रहा है कि मेरा हिस्सा इतना कम आया है। तो अल्लाह के बंदे जो हिस्से भी कर रहे हो ना, आप 7 आदमी मिलो, बोलो कि भाई ये जानवर हमारी पसंद का जानवर होगा लेकिन हिस्से 7 होंगे, हम 7 आदमी पैसा देंगे, पसंद हमारी होगी। बोलो 4,000 की जगह आप 4,500 लो। 7 आदमी मिलकर के हिस्सा डाल रहे हो, अच्छा जानवर पसंद करके 7 आदमी मिलकर के उसका इंतखाब करो और उसी जानवर को जुबा करने के लिए बोलो। आज क्या हो रहा है मालूम? बस भाई कुर्बानी हो गया, बस वो क्या कुरैशी को दे दिए, खसाब को पैसा पहुंच गया है, जानवर कुछ की फिक्र है, जानवर कौन सा है, जानवर कैसा है, कभी जानवर को देखा भी नहीं है, कुर्बानी के दिन सीधा हाथ में थैला थमा दिया लेकर के आ गए। ये फायदा क्या है जानवर का? अल्लाह के नबी साल भर जानवर को पाला करते थे, सहाबा साल भर जानवर को पालते थे, उससे उनसीयत होती थी, मोहब्बत होती थी। जब जानवर जुबा होता था तो कलीजा मुंह को आता था, आंखों से आंसू जारी होते थे। आज हमने आदत बना लिया है, इबादत नहीं है जानवर, कुर्बानी इबादत नहीं, आदत बना लिए हैं। आदत ना बनाओ, इबादत बनाओ। अरे जानवर है, जाकर के देखो, खसाब से पूछो कि हम 7 आदमी हैं, हमारा कौन सा जानवर है। अरे मोहब्बत होना चाहिए, कभी चाहे चारा खिलाओ, कभी पानी पिलाओ, जाकर के उसके साथ एक मेल तालमेल करो। जब जानवर जुबा हो तो आंखों से आंसू जारी हो, यह मोहब्बत होना चाहिए कि मेरा बेटा जुबा हो रहा है, यह कलीजा होना चाहिए। अलगज़ मेरे अजीज साथियों, वक्त खत्म हो रहा है, मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमेशा मसाइल सुनते आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर कैसे होना, 4 किस्म का जानवर जायज नहीं है। जानवर हट्टा कट्टा हो, मजबूत हो, दवाना हो और ऐब से पाक हो, ऐब से पाक हो। देखे तो दिल खुश हो जाए, माशाअल्लाह क्या जानवर लिया है, दिल से दुआ होना चाहिए। मरेल मरकीला छोटा बच्चा नहीं, हट्टा कट्टा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी 2 बकरे लेते हर साल, बड़े मजबूत होते, हट्टे कट्टे मोटे होते, चितकबरे होते, बड़ी बड़ी सींगों वाले हुआ करते थे, बड़ी बड़ी सींगों वाले हुआ करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश से लेते थे बकरे, ऐसे पसंद किया करो। और मेरे अजीज साथियों, जहां तक जानवरों के कुर्बानियों का मसला है, कुर्बानियों का मसला है, आदमी को चाहिए कि कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि खुद जानवर अपने हाथ से जुबा करो, अपने हाथ से जुबा करो। ये कैसा कलीजा है जी तुम्हारा, कल को जिहाद का ऐलान हो जाए तो क्या जिहाद करो? जानवर जुबा नहीं कर सकते, जानवर जुबा नहीं कर सकते। जानवर जुबा करने के लिए भी दूसरों को बुलाया जाता है। मौलाना साहब के लिए लाइन लगी रहती है कि मौलाना इसके बाद मैं आ रहा हूं, तुम्हारे घर के बाद उनका घर, उनके घर के बाद उनका घर, उनके घर के बाद। क्या जी फालतू में बैठे हुए हैं उलमा? क्या यही करते रहेंगे? उनके घर में ईद नहीं है? अरे खुद काटो, खुद जुबा करो, कलीजा मजबूत बनाओ, जिगर मजबूत बनाओ। अरे सहाबा को देखो, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी, उनकी बेटियां जुबा करते थे जी, जानवर बेटियां जुबा करते थे, औरतें। और हम मर्द हैं, हम जानवर जुबा करने की बात आती है तो नहीं नहीं मैं खून नहीं दे सकता, खून देखा तो चक्कर आ जाती है मेरे को। ये क्या बात है? अरे कैसा मर्द है बेबी तुम, कैसे मर्द हो तुम? खून देखे तो चक्कर आ जाती है, सर फिर जाता है।
کہ تو کیا لڑو گے اللہ کے لیے, کیا قربانی دو گے اللہ کے لیے؟ ارے مرد بنو مرد, اپنی بیویوں سے کہو کہ آؤ بیگم بیٹھو میرے بازو, آج تم ذبح کرو گے. جانور تو اپنے ہاتھ میں کس لو, بیگم کے ہاتھ میں چھری دو, بولا بیگم تم کاٹو, کیونکہ عورتوں سے بھی کراؤ, ان کا جگر بھی کلیجہ مضبوط بناؤ, یہ ضروری ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بیوی کو بلا کر کے اپنی بیویوں سے ذبح کرواتے, بیٹیوں سے ذبح کرواتے. کلیجہ جگر مضبوط بناؤ, میری ماں سے بھی گزارش ہے مضبوط بنے, جگر مضبوط رکھے. جنگ خندق کے ٹائم پر سارے صحابہ, سارے عورتوں کو, سارے صحابیات کو اللہ کے نبی نے ایک خندق میں رکھا تھا, ایک خندق میں قلعے کے اندر مضبوط کر دیا تھا. دیکھا دشمن کو پتا چلا کہ اس قلعے میں عورتیں ہیں, صرف مرد نہیں ہیں, صرف عورتیں ہیں, مرد نہیں ہیں. تو کیا کیا دشمن, اندر نیچے سے گوی میں سے اندر گھسنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی, اللہ کے نبی کی چاچی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اندر سے نیچے سے گھس رہا ہے. تلوار نکالا, گردن اڑایا, دھڑ کو جسم سے الگ کر دیا اور گردن کو پکڑ کر کے, منڈی کو پکڑ کر کے گھما کر کے دشمنوں کے پاس بھیج دیا. ڈر گئے دشمن, ہاں بھی یہاں بھی مرد ہے, بھاگ گئے. یہاں بھی مرد ہے ضرور, کیونکہ عورتوں کا یہ نہیں, مسلمان عورت جگر والی ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, ڈرنے والی ڈرپکی نہیں رہتی. چپلاک آ گئی تو ڈر گئے, بلی بازو سے گر گئی تو ڈر گئے, کاکروچ آ گیا تو کچن میں چیخا مارنے لگے. نہیں, پکڑ کر کے پھینکے اٹھا کر مضبوط بنے. عورتیں بھی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرتے, حتیٰ کہ ایک سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیے, 100 جانوروں کی قربانی دی. اگر اللہ نے آپ کو بال دیا ہے نا, ذبح کرو جی, اللہ کے نام میں آپ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کیا خبر میں لے کر کے جانا ہے پیسہ؟ کچھ نہیں آئے گا ساتھ میں. پتہ نہیں جن بچوں کے لیے چھپا کر کے جا رہے ہو, یہ بچے بھی تمہارے حق میں صدقہ بھی کریں گے, خیرات بھی کریں گے, پتہ نہیں. اپنی آخرت خود بناؤ اللہ کے بندو, اپنی آخرت خود بناؤ, اپنی جنت خود خرید کر کے جاؤ. اللہ کے نبی ایک سال کیا کیا, 100 جانوروں کی قربانی دی. مال آیا, پیسہ آیا, الحمدللہ 100 جانور خرید کر کے لائے. اللہ کے نبی 100 جانوروں کی قربانی دیا. اس میں سے 63 جانور اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا. اور بقیہ جانوروں کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. ہاں اگر نہیں ذبح کر سکتے تو مولانا کو بلا کر کے بھی ذبح کر سکتے ہو, لیکن عادت ڈالو خود ذبح کرنے کی, خود بلا ذبح کرنے کی عادت ڈالو, مدد لیا جا سکتا ہے. آخر میں 2 مسئلے بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آسان طریقہ ہے جی ذبح کرنے کا, کیا بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو عربی میں پڑھنے نہیں آتا, اردو میں بولو, اے اللہ یہ جانور میرے طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے, میرے تمام بچوں کی طرف سے, سب کی طرف سے قبول فرما. اتنا نہیں بول سکتے عربی میں؟ اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی, عربی میں نہیں بول سکتے, اردو میں بولو, اللہ یہ جانور میرے طرف سے, میرے بچوں, میرے تمام گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. بسم اللہ اللہ اکبر, اتنا آسان ہے جی. بسم اللہ اللہ اکبر, ذبح کر جو ہو گیا. لمبی چوڑی دعائیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لمبی چوڑی ہاں دعائیں ثابت ہیں, الگ بات ہے, لیکن اتنی بھی. اللہ کے نبی کیا پڑھتے, اللہم تقبل عن محمد وآل محمد بسم اللہ واللہ اکبر, ذبح کر دو, ہوگی بات ماشاءاللہ. کوئی لمبی چوڑی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, ایک 2 مسئلے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں, کیونکہ بتانا ضروری ہے, وقت ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دینے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے آج کل, بڑا اختلاف ہو رہا ہے. اور بہت سارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بکرا ذبح کر لیتے ہیں. امی کی طرف سے ایک حصہ, ابا کی طرف سے ایک حصہ, دادا دادی کی طرف سے ایک حصہ, جو مر گئے بیچارے, الگ الگ حصے دیتے ہیں. کیا میت کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے؟ میت کی طرف سے قربانی دینا بالکل جائز نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو, میت کی طرف سے قربانی دینا جائز نہیں ہے. کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. نہ یہ عمل اللہ کے نبی کی طرف سے ملے گا, نہ صحابہ سے ملے گا, نہ تابعین سے ملے گا. اور بہت سارے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے, اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے, بولتے یہ سال امی کی طرف سے, یہ سال ابا کے نام پر بکرا جو ذبح ہو رہا ہے, امی کے نام پر بکرا جو ذبح ہو رہا ہے ابا کے نام پر. نہیں, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, وہ مر گئے بیچارے, ان کی آخرت وہ دیکھ لیں گے. آپ اپنی آخرت دیکھو. کل قیامت کے دن امی نہیں آئیں گے بچانے, ابا نہیں آئیں گے بچانے. خود کی فکر خود کر لو. بیچارے جو کرنا تھا کر کر کے چلے گئے. آپ اپنے نام کی قربانی دو, اپنے بیوی بچوں کے نام کی قربانی دو.
اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ کرو، الگ بات ہے، لیکن پہلے اپنے نام پر ہونا چاہیے، اپنے نام پر ہونا چاہیے۔ گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا نام لے کر کے اللہ کے دعا کرے کہ اللہ سب کے طرف سے ہے۔ جہاں تک میت کی طرف سے جانور ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، کوئی ایک چھوٹی سی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 جانور ذبح کرے تھے، 100 جانور۔ یہ نہیں بولے کہ یہ خدیجہ کی طرف سے انتقال ہو چکا ہے، خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ زینب کا انتقال ہو چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، نہیں بولے اللہ کے نبی۔ ہر جانور پر کیا بولے؟ اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد۔ تو الگ سے میت کی طرف سے قربانی الگ سے کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے یہ ثابت ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہاں، میت کی طرف سے اگر قربانی کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے، تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طریقے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ میت اس کام کے لیے وصیت کیا ہو۔ مرنے والا وصیت کر کے مرا ہو، بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی ہر سال تم میری طرف سے قربانی دینا، نہیں تو کم سے کم حصہ تو بھی دینا۔ امی بول کر کے مرے، ابا بول کر کے مرے، دادا دادی بول کر کے مرے، تو آپ کو اپنی موت تک برابر ہر سال پیسہ نہیں بھی ہے کہیں سے لا کر کے آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ وصیت ہے مرنے والے کی، وصیت کو پورا کرنا زندوں کے لیے ضروری ہے۔ تو وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ قربانی دے سکتے ہو ان کی طرف سے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر میت کی طرف سے قربانی دینا ہے تو میت کی طرف سے الگ سے قربانی دینے کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو جانور ذبح کر رہے ہو اپنے پوری فیملی کے لیے، اسی میں نیت کر لے، اسی میں نیت کر لے، اے اللہ اس جانور میں اے اللہ یہ جانور میری طرف سے قبول فرما، میرے آل و عیال کی طرف سے قبول فرما۔ امی کا انتقال ہو گیا، اللہ امی کو بھی قبول فرما، اللہ ابا کی طرف سے بھی قبول فرما، اللہ دادا کا انتقال ان کی طرف سے بھی قبول فرما، دادی، جتنے بھی مردوں کا آپ نیت کریں گے ایک ہی جانور میں، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آسان طریقہ ہے، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں دلیل میں، اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا جانور ذبح کرتے وقت، اللہم تقبل عن محمد وآل محمد، اور ایک جانور جو کیا دعا کیا تھا؟ امت محمد بول کر کے دعا کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کی فیملی میں بہت سارے لوگ گزر چکے تھے، اللہ کے نبی کے بچوں کا انتقال ہوا تھا، بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو اللہ کے نبی میں تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس دعا میں زندے مردے تمام شریک ہو چکے تھے، اور امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ انتقال کر کے گئے، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگ آگے، اس میں سارے لوگ آگے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار اس میں فرمائے، ہمارا بھی شمار اللہ کے نبی کے بکرے میں فرمائے، اللہ کے نبی کی زبان میں امت محمد کے لفظ میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ تو اس اعتبار سے آپ اپنے ہی جانور میں جتنے لوگ گزر گئے ہیں ان تمام کو شریک کرتے ہو تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں، تیسری چیز، اس کے علاوہ الگ سے جانور ذبح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ذبح کرنا ہی چاہتے ہو، نہیں بھائی میں کو اللہ نے بہت دیا ہے، میں امی کی طرف سے الگ بکرا دیتا ہوں، ابا کی طرف سے الگ بکرا دیتا ہوں، یا ان کی طرف سے ایک حصہ دیتا ہوں، تو اہل علم فرماتے ہیں یہ قربانی نہیں صدقہ ہوگا۔ مسئلے کو سمجھو، مسائل ہے یہ سمجھو، صدقہ ہوگا، صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں، کبھی بھی جیسے ضروری نہیں قربانی میں دینا ہے، الگ سے بھی کبھی بھی آپ کو جب بھی اللہ طاقت دیا بکرا ذبح کر کے امی ابا کے نام پر ذبح کر کے خیرات کر دیا، کوئی بات نہیں، خیرات کر سکتے ہو۔ ہاں، قربانی کے دن بھی کرنا چاہتے ہو تو وہ صدقے میں شمار ہوگا، قربانی میں شمار نہیں ہوگا، لیکن اس پر شرط یہ ہے آپ کو وہ پورا بکرا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا، پورا بکرا غریبوں میں دے دینا ہوگا، کوئی نہیں کھانا ہوگا۔ اگر خود کھانا چاہتے ہو تو اپنے بکرے کے اندر ہی ان کو بھی شامل کر لو، مردوں کو زندوں کو سب کی طرف سے ذبح کر دو، کافی ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تیسرا آخری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دینا۔ آج صبح بھی ایک سوال آیا، اچانک میں ساتھی سے سوال کیا کہ 2 بکرے لائے ہیں صاحب، اور جب ان سے پوچھا کہ بھائی 2 بکرے ہیں ماشاءاللہ، ایک بکرا آپ کی فیملی کے لیے کافی ہو جاتا تھا، آپ 2 بکرے کیوں خریدے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ایک بکرا میری فیملی کی طرف سے ہے اور ایک بکرا میں اللہ کے نبی کی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کی طرف سے دے رہا ہوں۔ تو کیا اللہ کے نبی کی طرف سے بکرا دینا جائز ہے؟ ہم نبی امتی ہونے کے ناطے جو بولتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے بہت احسانات ہیں ہم پر، کیا قربانی دینے سے نبی کے احسانات ختم ہو جائیں گے؟
کیا ہم اللہ کے نبی کا احسان چکا سکتے ہیں؟ چکا سکتے ہیں کیا جی؟ نہیں، اللہ کے نبی کا احسان چکا سکتے ہیں؟ ایک بکرا دے کر کے نبی کا احسان چکا رہے ہو؟ اللہ کے ہاں دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں اللہ کے وسلم؟ اللہ کے نبی نے 2 بکرے دیے تھے، ایک اپنے طرف سے، ایک امت کی طرف سے. ہم بھی 2 بکرے دے رہے ہیں، ایک اپنے طرف سے، ایک نبی کی طرف سے. نعوذ باللہ. وہ نبی تھے جی، وہ نبی تھے. یہ نبی کی شان ہے. تم کون سے نبی ہو؟ تمہاری کون سی امت ہے؟ تمہاری کون سی امت ہے؟ تو آپ نبی کی طرف سے دینے کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ اپنے طرف سے دے لو بس ہے. ہاں دلیل میں پیش کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بکرے کیے تھے، ایک بکرا اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے، ایک بکرا اللہ کے نبی کی طرف سے. جب علی سے پوچھا گیا کہ علی آپ 2 بکرے کیوں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے کیوں دے رہے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کیا تھا، اور وصیت پورا کرنا ضروری ہے. پہلی تو وصیت بات پورا کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے جو بالکل مجہول ہے، ایک راوی ہے جو بالکل مجہول ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. حدیث دلیل میں مانی ہی نہیں جائے گی، درمانی ہی نہیں جائے گی. ہاں اگر ہم اللہ کے نبی کو کچھ دے سکتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ کیا دے سکتے ہیں اللہ کے نبی کو؟ ہم درود و سلام دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ، درود و سلام دے سکتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قربانی کا بکرا نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی کے نام پر خیرات نہیں کہہ سکتے. دینا ہو تو کیا دینا ہے؟ درود پڑھو، صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو، یہ دے سکتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرو، یہ جائز ہے. تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ہیں. اللہ تمہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، جو بھی لوگ اس سال قربانی دے رہے ہیں، ہر شخص کی اللہ قربانی قبول فرمائے. اللہ ہمارے نیتوں کو درست فرمائے. جو لوگ اس سال قربانی نہیں دے رہے ہیں، اللہ انہیں اتنا مال دے کہ ان کی موت تک اللہ ہر سال انہیں قربانی کرنے کی طاقت عطا ہو جائے. اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ جذبہ، یہ شوق پیدا کرے کہ جب بھی اللہ ہمیں دین کے خاطر مرنے مٹنے، مال قربان کرنے کی ضرورت پڑے، ہم قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے. بولو انشاءاللہ تیار رہیں گے، انشاءاللہ تیار رہیں گے، زور سے بولو انشاءاللہ تیار رہیں گے. دین کے خاطر ہم سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.